السلام علیکم ناظرین، طویل وقفے اور عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ سب سے پہلے جاوید اقبال ہاشمی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار لیاقت حسین نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اسلام آباد کشمیر ہاؤس میں ایک بڑی باوقار ایک تقریب ہوئی ہے، صدر ریاست نے ان سے حلف لیا ہے، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزراء، سول سوسائٹی، وکلاء تنظیموں اور میڈیا کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس کی جو تعیناتی ہے، ان کا مستقل ہونے کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے منظوری دے دی تھی، تو پھر ان کی مستقلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہیں ہوا، اور جو حلف کی تقریب ہوئی ہے اس سے ہماری ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل مغل صاحب۔ آزاد کشمیر میں ججز کی ریٹائرمنٹ اور نئے ججز کی تعیناتی اور چیف جسٹس کی تعیناتی ایک معمول کی کارروائی ہے۔ چونکہ جسٹس صداقت حسین صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس کی آئینی مدت پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ 8 جون کو ریٹائر ہوئے ہیں، اور پھر 9 جون کو نئے چیف جسٹس کی تعیناتی آئینی تقاضا ہے۔ تو جو راجہ صداقت حسین صاحب کی جو ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اسی کے اندر موجود تھا قائم مقام چیف جسٹس تعیناتی لیاقت حسین شہید صاحب کی، اور اگرچہ وفاقی حکومت جو چیئرمین کشمیر کونسل کی جانب سے ان کی مستقل تعیناتی کی منظوری ایڈوائز آ گئی تھی افغان صدر میں، اور کشمیر کونسل میں چونکہ عید کی چھٹیاں آ گئی تھی، تو عید کی چھٹیوں کی وجہ سے کچھ معاملات جو ہے نا وہ زیر التوا ہوئے ہیں، اور پھر یہ ناگزیر ضرورت کے تحت جو ہے نا ان کا ایکٹنگ چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف ہوا ہے۔ اگر تھوڑی سی کوشش کی جاتی تو یہ مستقل چیف جسٹس کا حلف ہو سکتا تھا۔ جو کشمیر ہاؤس میں جو تقریب ہوئی ہے کل، وہ مستقل چیف جسٹس کے حلف کے حوالے سے تقریر نظر آ رہی تھی، جو اس کے انتظامات تھے اور جو اس کے لوگ جو شریک ہوئے پورے آزاد کشمیر سے جو ہے وہ وکلاء کے علاوہ سیاسی زعماء، سماجی کارکنان، میڈیا اور دیگر طبقات کے لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، اور یہ ایک قسم کا جو ہے نا وہ انتقال اقتدار ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر، اور جس کا آئینی تقاضوں کے مطابق اگر یہ مستقل چیف جسٹس تعیناتی ہو جاتی تو یہ اس کے مثبت اثرات ہونے تھے۔ چونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ پنچ سے تعلق رکھنے والے ایک جج صاحب سردار نواز صاحب، وہ طویل عرصہ تک جو ہے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہائی کورٹ رہے، ان کو مستقل نہیں کیا گیا تھا باوجود۔ تو ان کے بعد طویل عرصہ کے بعد جو ہے نا یہ سردار لیاقت حسین صاحب جو ہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس بنے۔ تو پنچ کے اندر چونکہ پہلے سے ایک مزاحمت کی تحریک چل رہی ہے، وہاں زیادہ مزاحمت ہے سیاسی شعور زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر یہ ایک دفعہ پھر ایک مستقل چیف جسٹس کے بجائے ایکٹنگ چیف جسٹس تو اس کے جو ہے نا مزاحمت کے آثار جو ہے نا وہ ایک اظہار ناراضگی دیکھا گیا ہے۔ یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، ماضی کی یہ جو روایت چلی تھی ماضی میں، یہی وہ معاملہ ہے جو ابہام پیدا کر رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں عید کی چھٹیاں تھیں اس لیے پاسبل نہیں ہو سکا، تو پھر وکلاء تنظیموں کی جانب سے تحریک چلانے کی دھمکی کیوں دی گئی ہے؟ انہوں نے کیوں تمام آزاد کشمیر بھر سے وکلاء کی جو تنظیمیں، بار ایسوسیشن، بار کونسل، انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ چیف جسٹس کی مستقل جو تعیناتی ہے اس کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے؟ کیا یہ وہی ابہام ہے، وہی شک و شبہات ہیں ماضی کے جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے وکلاء تنظیموں نے یہ بات کی ہے؟ کچھ چیزیں ماضی سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ حال میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک غیر مصدقہ اطلاعات ہیں جن کے جو سمری جو ایڈوائس وزیر اعظم پاکستان نے بشیر چیئرمین کشمیر کونسل بھیجی ہے، وہ ایوان صدر آزاد کشمیر سے جو ہے وہ واپس لی گئی ہے۔ کچھ غیر مرئی گفتیں جو ہیں وہ ایڈوائس واپس لے کر گئی ہیں۔ ان کو یہ مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو چیف جسٹس لیاقت حسین صاحب پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ ہر معاملے میں اپنی مشاورت ناگزیر سمجھتے ہیں، حالانکہ آئین اور قانون میں ان کی حیثیت جو ہے نا وہ کسی جگہ تسلیم شدہ نہیں ہے۔ ہر معاملے میں ٹانگا اڑا کر جو ہے پھر بدنامی ہوتی ہے۔ چند مخصوص اداروں کے جو لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، ناقابل اصلاح لوگ ہیں، ایسے لوگ جن کو آزاد کشمیر کی حساسیت کا علم نہیں ہے، یہاں کے معاملات کا، یہاں کے کلچر کا، یہاں کی دیگر امور کا، ان کو کوئی قطن کوئی تجربہ نہیں ہے۔ یہ 2 سال کے لیے لوگ آتے ہیں، تو پھر وہ کچھ لوگوں کو حکم صادر کرنے کی جو ہے نا وہ ایک باعث فخر سمجھتے ہیں کہ حکم صادر کر کے، تو ان کے لیے یہ میں گزارش اتنی کر سکتا ہوں کہ فی الحال کہ یہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے یہ یہاں کے لوگوں نے اپنے قوت بازو سے آزاد کروایا ہوا ہے۔ یہ نہ تو مقبوضہ علاقہ ہے اور نہ ہی یہ مفتوح علاقہ ہے۔
یہ علاقہ ہر لحاظ سے آزاد ہے اور وفاقی حکومت پاکستان نے اس علاقے کی آزاد حیثیت دی ہوئی ہے اور تسلیم کی ہوئی ہے. اسی وجہ سے یہاں صدر، وزیر اعظم، اسمبلی، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یہاں الگ سے موجود ہیں. یہاں کا الگ ترانہ ہے، یہاں کا الگ آئین ہے اور یہاں کا الگ پرچم ہے، الگ شناخت ہے. اس کی کچھ تقاضے ہیں، اس کے مقاصد ہیں. عظیم مقاصد کے لیے یہ سارا سیٹ اپ دیا گیا، ورنہ آبادی 45 لاکھ کی آبادی کے لیے نہ تو سپریم کورٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہائی کورٹ کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، لیکن یہاں اس طرف غور کوئی نہیں کرتا. تو چونکہ کوئی لوگوں کی تربیت جو ہے نا وہ ایسے ہوئی ہوتی ہے کہ انہیں ایک طبقہ جو ہے نا وہ حکم صادر کرنے کے لیے یہاں آزاد کشمیر آتا ہے اور حکم کی عدم تعمیل کی صورت میں اپنی شان میں گستاخی محسوس کرتا ہے جی کہ کسی نے میرا حکم نہیں مانا. تو یہ جو چیف جسٹس صاحب کی جو قائم تعیناتی ہے اور مستقل تعیناتی میں بس اتنی سی بات کسی کو برا لگا ہے، کسی کو اچھا نہیں لگا کہ لیاقت شاہین صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ بن رہے ہیں اور ہم سے کسی نے پوچھا ہی نہیں. اچھا یہ سب آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا معاملہ جو ہے کہ انہوں نے 8 جون کی ڈیڈ لائن دے رکھی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو چارٹر آف ڈیمانڈ پہ حکومت کے ساتھ جو معاملات تھے اس میں 8 جون کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. یہ بتائیے گا کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران ہیں آپس میں اب کیا مشاورت کر رہے ہیں، کیا لائے عمل طے کر رہے ہیں، کیا حکمت عملی ان کی ہوگی اور حکومت ان سے نپٹنے کے لیے کیا سوچ رہی ہوگی؟ ان سارے معاملات پہ ذرا بات کیجیے گا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت آزاد کشمیر کے مابین جو ہے وہ 8 دسمبر 2024 کو ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پلوں پر احتجاجی دھرنے دیے تھے اور راستے بند کیے تھے. تو اس کے بعد پھر ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا. حکومت آزاد کشمیر کے کچھ وزراء اور بیوروکریٹس نے یہ تسلیم کیا تھا جی کہ جو حکومت چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا، جس کے پہلے 10 نکات تھے، ان میں سے کچھ پر عمل درآمد ہو گیا. مثلا آٹا اور بجلی سستے ہو چکے ہیں، نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں، ہر بندہ اس سے مستفید ہو رہا ہے. کچھ ایسے دیگر معاملات تھے جو حکومت آزاد کشمیر کے متعلقات تھے لیکن انہوں نے تسلیم تو کی لیکن ان پر عمل درآمد نہیں کیا، جن میں اشرافیہ کی امراءات ہیں. اشرافیہ کی امراءات ختم ہونی نہیں چاہیے لیکن اس طرف جا کو نہیں رہا، ڈرتے ہیں سارے. اشرافیہ میں جو کون لوگ شامل ہیں؟ اشرافیہ میں یہی وزراء ہیں، کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، کچھ حاضر سروس بیوروکریٹس ہیں، کچھ حاضر سروس ججز ہیں، کچھ ریٹائرڈ ججز ہیں. تو سب ریاست کے تمام شہریوں کو یکساں جو ہے وہ برات حاصل ہونی چاہیے. ایک مخصوص طبقہ جو ہے نا، ایک برات یافتہ طبقہ پیدا کر کے اس کو اشرافیہ کا نام دے کر اس کے لیے سارا کچھ وقف کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو اصل ایجنڈا بھی باقی ہے وہ صرف اشرافیہ کے مراد کے حوالے سے ہے، مراد کے خاتمے کے حوالے سے ہے، جس کو عوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہے. دیگر معاملات جو ہیں ان میں ایئرپورٹ کا قیام جو ہے، مفت تعلیم کا معاملہ ہے، مفت صحت کا معاملہ ہے. ایئرپورٹ جو ہے وہ مخصوص لوگوں کی ضرورت ہے، ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے. ایئرپورٹ آزاد کشمیر کی ضرورت ہے مجموعی طور پر، چونکہ 15 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ بیرون ملک مقیم ہیں، ان کو سفری سہولت ملنی چاہیے. اور یہ آزاد کشمیر کی جو عوامی ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھ کر اور قومی معیشت میں جو تارکین وطن کشمیری ہیں ان کا جو کردار ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ قائم ہونا چاہیے. مفت تعلیم مل رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر، لیکن یہ مفت تعلیم کا مطالبہ مجھے اس کی منطق سمجھ نہیں آئی ہے. کسی بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زعماء جو ہیں وہ پہلے یہ بتائیں کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پھر ان کا مطالبہ جائز ہے. اگر ان کے بچے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پھر مفت تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے یکساں تعلیم پرائیویٹ اور سرکار کا جو ہے نا نصاب ایک کریں اور پہلے اس بات پر اتفاق کریں جی کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی آزاد کشمیر میں ضرورت نہیں ہے یا پھر سب کو پرائیویٹ. مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یکساں نظام تعلیم کو یکساں ایک ہی نصاب کے تحت اور ایک ہی طرح کا ماحول ہو، پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو. آپ نے آدھا تیتر آدھا بٹیر بنایا ہوا ہے، یا تو تعلیم کو پرائیویٹائز کر دیں، حکومت آزاد کشمیر عمارات بنا کر دے اور تنخواہ دے اور کنٹرول جو ہے نا وہ پرائیویٹ ہو تو اس کے نتائج اچھے ہو سکتے ہیں. پوری دنیا میں پرائیویٹ تعلیم کا جو ہے نا رجحان وہ بڑھ رہا ہے. جو یورپ اور برطانیہ کی یہاں مثال دی جاتی ہے، وہاں تو تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ لوکل کونسل کے انڈر آتا ہے. وہاں جو ہے نا وہ اس کو اگر فالو کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ پہلے اپنے بچوں کے لیے یکساں تعلیم اور یکساں نصاب کا نفاذ کر ممکن بنائیں اور یہ تعلیم کا معیار بہتر کریں. یہ مطالبہ کریں. صحت کے حوالے سے جو ہے مفت صحت کی سہولت ملنی چاہیے، ہر ایک شہری کو یہ حق ہے. اور ہماری حکومت جو ہے نا انہوں نے پچھلے سال آزاد کشمیر کی حکومت کے وزیر اعظم نے بجٹ تقریر میں اعلان کیا تھا جی کہ وفاقی حکومت نے ہمیں جو صحت سہولت کارڈ کی دی تھی سہولت وہ ختم کر دی ہے. تو ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں لیکن اگر انہوں نے پیسے نہ بھی دیے تو ہم یہ رواں مالی سال جو جس کا اختتام ہو رہا ہے چند دن کے بعد،
اس میں ہم اپنے وسائل سے اسے سہولت کارڈ فراہم کریں گے، اچھا، لیکن نہیں ہوا ابھی تک. اس حکومت نے پچھلے سال ایک سوشل پروٹیکشن فنڈ کا اعلان کیا تھا، وہ بھی خواب ہی ہے. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں ان میں جو مزید انہوں نے اضافہ کیا ہے ان میں سے کچھ معقول ہیں، کچھ کی مزید بنتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں اسے جانا آ رہا ہوں. مجھے یہ سب سے بتائیے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے معاہدہ تحریر کیا کیوں؟ اگر نیت آپ کی اس پر عمل درآمد کی نہیں ہے تو کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایسا ماحول رہے، احتجاج کا ماحول رہے؟ آپ احتجاج کے بعد ہی کیوں مطالبات تسلیم کرتے ہیں؟ یہاں تک نوبت کیوں جانے دیتے ہیں؟ اچھا عجیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا، باقی جو ان کے مطالبات ہیں وہ تو عوام سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جو ایک اور بڑا سینسٹیو انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے کا، یہ مجھے بتائیے گا کیا اس کی آئینی سچویشن کیا ہے، کیا یہ ہو پائے گا؟ دیکھیں، یہ جو مہاجرین کی وجہ سے آزاد کشمیر کا جو نظام حکومت ہے، یہاں کی جو سیاست ہے اور یہاں کے لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ان میں توازن برقرار نہیں رہا ہے. وجہ بنیادی مہاجرین کا جو ملازمتوں میں کوٹا ہے اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. سن 2006 تک جو ہے نا مہاجر ممبران اسمبلی کو کوئی ترقیاتی فنڈز نہیں ملتے تھے. یہ اس وقت کے وزیر اعظم جو بنے اسٹیبلشمنٹ کی، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے پسندیدہ صدر عتیق صاحب، انہوں نے 10 لاکھ روپے فی مہاجر ملے جو ہے نا ترقیاتی فنڈز کا اجرا شروع کیا. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو 50 لاکھ کر دیا، اور اس کے بعد فاروق حیدر صاحب ہمارے پسندیدہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس کو بڑھا کر 1 کروڑ کر دیا. پھر بادشاہ سلامت آئے تنویر الیاس صاحب تو انہوں نے اس کو 2 کروڑ روپے تک کر دیا. اور اس وقت جو انتہائی آپ کے پسندیدہ وزیر اعظم ہیں، فقیر اور درویش وزیر اعظم، انہوں نے محبوب بھی کہا آج آپ نے. محبوب آپ کو اس سے آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کو محبوب نہیں ہے وہ، چونکہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے محبوب ہیں، اس لیے محبوب ایک ہی ہوتا ہے، وہ کسی کے محبوب نہیں ہے. تو انہوں نے یہ بڑھا کر 5 کروڑ سے 6 7 8 کروڑ تک پہنچ چکا ہے یہ. اور ان کی حکومت بھی انہیں مہاجر ممبران اسمبلی کی وجہ سے قائم ہے. آزاد کشمیر سے منتخب ہونے والے جو ممبران اسمبلی ہیں، جو وزراء ہیں، ان کی حیثیت جو ہے نا اس وقت ثانوی ہے. ان کو وہ حکومت میں وہ حصہ نہیں مل رہا، مشاورت میں وہ حصہ نہیں مل رہا جو ان کا استحقاق بنتا ہے. تو یہ مہاجر ممبران اسمبلی جو ہے نا کٹھ پتلی، یہ ان کو مہاجروں کا بھی اعتماد حاصل نہیں ہوتا. یہ ان میں سے اکثریت جعلی ڈاکومنٹس پر کشمیری بنے ہوئے ہیں. اچھا، یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ اس حد تک درست ہے کہ مہاجرین کا جو کوٹا ہے ترقیاتی فنڈز میں سے مراعات اور کوٹے پہ نظر ثانی کی جائے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، بڑا ایک اور معاملہ ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخاب کا جو ہے وقت قریب آیا جاتا ہے، تو یہ مجھے بتائیں یہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں یہ واپس اپنی سیاسی جماعتوں کو واپس لوٹ جائیں گے یا اسی فورم پہ یکجا رہیں گے؟ یہ سپیس دیا ہوا ہے سیاسی جماعتوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو. تو جب سیاسی جماعتیں متحرک ہوں گی، جب سیاسی عمل شروع ہوگا تو آج خود یہ لوگ اپنی جماعتوں میں سیاسی کردار ادا کر سکیں گے. چونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ خالصتاً عوامی حقوق کے اصول کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے. اور ابھی تک یہ درست سمجھ میں چلا ہے، یہ ایجنڈا جو ہے ان کا بالکل درست رہا ہے. سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ پیچھے بیٹھ کر چونکہ وہ زیادہ تر لوگ جو ہے ہمارے سیاسی جماعت جو ہے نا وہ موقع پرست ہیں، اس موقع کی تلاش میں ہے کہ انہیں کوئی ماحول بنا ہوا ملے اور جا کر وہ تقریر کریں اور سارا کچھ کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈالے. تو اب تھوڑا عرصہ انتظار کریں. یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جو سیاست سے وابستہ ہیں وہ سارے اپنی جماعتوں میں چلے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے جی کہ کوئی بھی ٹریڈ یونین جو ہے وہ رجسٹریشن کے بغیر، جو رجسٹریشن کا قانون ہے 2018 کا، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اس کے تحت جو ہے نا ہر پلیٹ فارم، چاہے وہ تاجروں کا ہو چاہے وہ سب کے مشترکہ ہو، اس کو کسی نہ کسی قانون کے تابع آنا پڑے گا. اور پھر یہ عوامی ایکشن کمیٹی اگر غیر سیاسی پلیٹ فارم کے طور پر رجسٹرڈ ہوتی ہے، ٹریڈ یونین کے طور پر رجسٹرڈ ہوتی ہے، تو پھر ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ایک منشور تشکیل دیں اور اس منشور کے لیے، اس پر عمل درآمد کے لیے جو ہے نا وہ الیکشن میں بھی جا سکتے ہیں. ہاشمی صاحب، آپ نے سیاستدانوں کی بات کی. آزاد کشمیر میں چونکہ سیاسی انتخاب کا جو موسم ہے وہ شروع ہو گیا ہے. شنید یہ ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کے منحرف ارکان ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مسلم لیگ میں جانے کے لیے تیار بیٹھی ہے. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، یہ بات پرانی ہو گئی ہے، چونکہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جی کہ ابھی تک تو شامل کوئی نہیں ہوا. حکومت تو شنید نہیں چاہ رہی ہے، کیا سرائیاں ہیں، لیکن ابھی تک کس نے فیصلہ تو نہیں کیا شامل ہونے کا. تھوڑا سا انتظار کریں، آپ کو بہت جلدی ہے شامل ہونے کی. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ڈیفیکشن کلاس جو ہے نا وہ قانون موجود ہے، اور اگر یہ لوگ جو ہے نا کسی اور جماعت میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی جو اسمبلی کی رکنیت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. وہ قانون ختم نہیں ہوا ابھی تک. تو یہ چونکہ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور مسلم لیگ نون کی حکومت اب مضبوط ہوتی جا رہی ہے دن بدن. ملک کے معاشی حالات کی جو بہتری ہے وہ اس بات کی دلیل ہے جی کہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور اب یہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور آزاد کشمیر کے عوام جو ہے نا وہ سب سے پہلے اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں کا کیا رجحان ہے.
اور اسلام آباد کا رجحان یقیناً جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کے حق میں ہے. تو اس لیے یہ جو لیٹسٹ ممبران اسمبلی ہے یہ ان کی اکثریت مسلم لیگ نون میں جاتی ہے, چونکہ مسلم لیگ نون میں حلقے خالی نہیں ہیں کسی جگہ, مخصوص حلقے ہیں جہاں مسلم لیگ نون کے پاس امیدوار نہیں ہے. مجموعی طور پر مسلم لیگ نون کے پاس, مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس ہر حلقہ انتخاب میں ایک سے زائد امیدوار موجود ہیں. تو جہاں پہلے سے امیدوار موجود ہیں وہاں ان کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ صرف وزن بڑھانے کے لیے کچھ لوگ جو ہے نا یہ تاثر دیتے ہیں جی کہ ہم مسلم لیگ نون میں زیادہ رہیں تاکہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں یا اسٹیبلشمنٹ ہمارے طرف متوجہ ہو اور ہمارے مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ہمیں معاونت فراہم کرے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ اور اسلام آباد کوئی آزاد کشمیر کے انتخابی ماحول پر اثر انداز ہو سکے یا اس میں مداخلت کر سکے. اچھا اجمی صاحب شارٹلی آخری سوال کا جواب دیجیے گا. یہ بتائیے گا کہ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے سوشل پروٹیکشن ایکٹ اور صحت کارڈ کے حوالے سے بڑا شور و غل رہا ہے, ہم نے یہ بڑے تاریخی اقدامات کر لیے ہیں, لیکن عملی ابھی تک گراؤنڈ پہ کوئی نظر نہیں آیا. مستقین جو ہیں وہ چیخو پکار کر رہے ہیں, کیا ایشو ہے؟ جو آزاد کشمیر کے اوپر مسلط شدہ وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے ان کے قول و فعل پہ امتزاج کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے 10 ارب روپے مختلف مداد سے جو کشمیر کونسل میں جو پڑے ہوئے تھے وہاں سے پیسے آئے وفاقی حکومت کے معاونت سے, اسٹیبلشمنٹ کی معاونت سے. تو وہ پیسے انہوں نے اکٹھے کر کے ایک سوشل پروٹیکشن فنڈ قائم کیا تھا. تصور تو خیال تو بہت اچھا تھا, لیکن اس کے لیے ایک سروے کروایا گیا اور اس سروے میں مستحقین کی بڑی تعداد رہ گئی اور غیر مستحق لوگ جو ہے نا اس میں شامل ہو گئے. 18,000 سے زائد بندے جو ہے نا اس فہرست میں آئے تھے. اور جو کام کرنے والا تھا کہ یہ پیسے آپ نے کسی جگہ انویسٹ کر رہے ہیں, جو ایک بورڈ آف انویسٹمنٹ بنانا تھا آپ نے اس کے لیے, اس بورڈ نے اس کو آگے ریگولائز کرنا تھا, وہ نہیں ہو سکا ابھی تک, بورڈ ہی نہیں بنا ابھی تک. تو پیسے یہ 10 ارب روپے آپ نہیں دے سکتے لوگوں کو, 10 ارب روپے آپ نے انویسٹ کرنے ہیں, وہاں سے اوپر جو آپ کو آمدن ہوگی اس آمدن سے آپ نے لوگوں کو ماہانہ بنیادی اوپر جو ہے نا ان کی کفالت کرنی ہے. تو وہ چونکہ یہ بیوروکریسی جو ہے نا وہ بعض معاملات میں بہت وفاداری کی عادت میں وفاداری کے لیے بہت آگے نکل جاتی ہے, اور بعض معاملات میں یہ نہیں چاہتے کہ کسی کا اس چیز کا کریڈٹ ملے. تو یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ہے, اور اس 10 ارب روپے کے جو سوشل پروٹیکشن فنڈ بنایا گیا تھا اس میں سے ایک بندہ بھی مستفید نہیں ہو سکا ہے. یہی صورت صحت سہولت کارڈ جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے دیا گیا تھا آزاد کشمیر پورے کے لیے. تو اس کو وفاقی حکومت کے ساتھ بضابطہ اٹھایا جانا چاہیے تھا کہ وفاقی حکومت کے لیے 4-5 ارب روپیہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایشو نہیں ہے. جب آزاد کشمیر کے اندر ہر بندے کو وہ مفت صحت کی سہولت میسر ہوگی تو پھر یہاں جو بے چینی ہے, جو ایک اختلافی ماحول پیدا ہوتا ہے, بلیک میلنگ شروع ہوتی ہے, وہ اس کا جواز نہیں بچتا. لیکن اس حکومت نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی. ایک کمیٹی بنائی گئی تھی حکومت کے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہے سو کارڈ کرنل وقار نور صاحب کی سربراہی میں, انہوں نے تقریباً 7-8 مہینے اس کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں بلایا. تو پھر ابھی 2 مہینہ پہلے جو ہے نا حکومت کا احساس ہوا جی کہ یہ تو ٹائم ضائع ہو گیا, تو انہوں نے نئی کمیٹی بنائی وزیر صحت کی سربراہی میں, جنہوں نے ایک میٹنگ کی ہے, اس کے بعد اس کے تسلسل میں دوسری میٹنگ کی ہے, اور اب یہ کسی نتیجے پر پہنچنے والے ہیں جی کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کے ساتھ اگریمنٹ حکومت آزاد کشمیر کر لے, اور وہ جو ان کے جو پریمیم کے مادے میں جو رقم ادا کرنی ہے 2 ارب روپے یا 3 ارب روپے وہ دے سکتے ہیں. حکومت آزاد کشمیر کے پاس اتنا ایشو نہیں ہے, وہ دے سکتے ہیں پیسے. یہ نیند کی بات ہے. دونوں معاملات میں حکومت آزاد کشمیر نے بڑے بڑے دعوے کیے, اعلانات کیے, وزیر اعظم صاحب کریڈٹ لیتے رہے کہ میری تعریف کریں کہ میں نے یہ کام کیا, سوشل پروٹیکشن فنڈ بنایا. اچھا ہاشمی صاحب, اور ہیلتھ کارڈ کا اجراء صحت کے حوالے سے آپ نے بات کی. دارالقوم مظفر آباد کے اندر جو کارڈک ہاسپٹل کا جو قیام عمل میں لایا گیا, بڑی اہمیت کا عمل یہ ہاسپٹل ہے. اس میں نعمان بٹ نے ابتدائی مراحل میں بڑا کام کیا. اب اس میں ایک جو دل کے جو تھے سرجن, حال ہی میں ان کو بھی یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. کیا ایشو ہے کہ اتنے بڑے ادارے کے اندر کسی ماہر سرجن کو یہ ٹکنے نہیں دیتے؟ ایشو کیا ہے؟ سرجن کی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو بنیادی کرپشن ہوئی ہے اس کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مشنری خریدی گئی ہے آپ اس طرف جاتے نہیں ہیں, چونکہ حقوق مظفر آباد متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب مظفر آباد کے اندر ادارہ دل کا اسپتال بنایا ہے اس کی راہ میں رکاوٹ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک پرائیویٹ اسپتال بنایا ہے جہاں دل کے امراض کی علاج ہونا ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ سرکار کا بھی اگر اسپتال یہاں ہو تو اس کے خلاف سازشیں, اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مؤثر لوگ ہیں, وہ کرتے ہیں. یہ جس طرح حکومت آزاد کشمیر نے پچھلے عرصے میں ایک ہیلتھ پیکیج دیا ہے, اس ہیلتھ پیکیج سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ حکومت کے نزدیک جو ہے وہ سیاسی مقاصد ہیں. سیاسی مقاصد کے لیے ہیلتھ پیکیج دیا گیا جس میں ڈاکٹرز کی اسامیاں نہیں رکھی گئی, اور گریڈ 1 سے 4 تک اور 4 سے 11 تک کی زیادہ اسامیاں رکھی گئی ہیں جو سیاسی لوگوں کو نوازنے کا طریقہ ہے. ابھی یہ تعلیمی پیکیج آ رہا ہے چند روز میں, بلکہ آج یا کل اس کا اعلان باضابطہ ہو جائے گا. وزیر اعظم نے سارے وزراء بلائے ہوئے ہیں, تو یہ بھی سیاسی اسامیاں آئیں گی. یہ دیکھیں کول اور فیل کی حکومت کے کس طرح کے پیکیج کی ضرورت ہے. آپ کے پاس ابھی اسمبلی میں پچھلے سیشن میں یہ وزیر حکومت جو ہے ہائر ایجوکیشن کے انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ ہمارے پاس 570 اسامیاں لیکچرز کی خالی ہیں,
بھائی یہ جب آپ کے پاس پہلے ہی 570 لیکچرز موجود نہیں ہیں تو آپ مزید کیا اسامیاں دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس 1200 تعلیمی ادارے ایسے ہیں، جو اسکول ایسے ہیں جو شیلٹر لیس ہیں، جو کالج ہیں ان کے عمارات نہیں ہیں، چار دیواری نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ڈیسک نہیں ہے، لیبارٹریز نہیں ہیں. وہ سہولیات، مسنگ سہولیات جو ہیں وہ آپ مہیا کریں. پیکج میں اسامیاں نہیں دیں، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ شہر میں یا سڑک کے قریب جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں فرائض انجام دینا چاہتا ہے، مضافاتی علاقوں میں نہیں جانا چاہتا. آپ نے گلی محلے میں ہائی اسکول کھول دیے ہیں، ایسی ایسی جگہوں پر 25 طلباء پر آپ نے ہائی اسکول کھولے ہوئے ہیں. پرائمری اسکول میں بھی 8 سے 10 طلباء ہے. تو پہلے اس کی ریشنلائزیشن کروائیں، ان کی جو ہے نا ضرورت کے مطابق جہاں ضرورت ہے وہاں تعلیمی ادارے رکھیں. تو اس کے بعد پھر جہاں جو چیزیں اسٹاف کی کمی ہے تو اسٹاف دیں، دیگر عمارت نہیں ہے تو پہلے عمارت دیں. بچوں کے بیٹھنے کے لیے پہلے جگہ ہونی چاہیے، اس کے بعد تعلیم کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. تو سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے نا آپ ہیلتھ کی طرح یہ بھی پیکج دینا چاہتے ہیں، جو کہ قطعاً ضرورت نہیں ہے اس کی، اور یہ سیاسی مقاصد کے لیے جس طرح ہیلتھ پیکج ناکام ہوا ہے، جس طرح یہ سوشل پروٹیکشن فنڈ ناکام ہوا ہے، جس طرح ہیلتھ کارڈ کا دعویٰ جو ہے نا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، اسی طرح یہ ہیلتھ کا جو ایجوکیشن کا جو پیکج ہے یہ بھی اسی طرح. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ٹھیک کہا آپ نے کہ حکومت کو سیاسی معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اقدامات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ عوام کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنے آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.